تو آج کا جو پروگرام ہے جناب وہ دعا کے تعلق سے، کل بھی ہم نے دعا ہی کے حوالے سے کلام کیا تھا۔ میں دعا کے فضائل، دعا کے فوائد چاہتی ہوں کہ شفق ان سے آپ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، مستجاب فرماتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دعا کا ویسے تو تصور بہت بہترین آپ نے پیش کیا، لیکن کچھ اس میں پوائنٹس لگانا چاہوں گی کہ دعا وہ بہترین تعلق ہے جو رب اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اتنا پیارا اور بہترین تعلق ہے کہ جو اس کی رب کی طرف سے ودیت اور نعمت کے طور پر دیا گیا ہے۔ دراصل دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظہار محبت اور بندوں کی عبودیت کی علامت ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، وہ غلام بن کے مانگتا ہے کہ ہمیں عطا کر دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دنیاوی کرائٹیریا ہم دیکھیں تو مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت خود کو گرانا پڑتا ہے، عاجزی دکھانی پڑتی ہے، لیکن یہ دنیاوی معاملات ہے، ویسے ہی جھجک آتی ہے۔ اور کسی سے اگر مانگ لیا جائے، اگرچہ قرض ہی کیوں نہ مانگا جائے، تو دینے والا کتراتا ہے، اگلی بار بھاگے گا کہ پھر سے نہ مانگ لے۔ لیکن یہ صرف اللہ کی بارگاہ عالی ہے جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے، ادعونی استجب لکم، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں دعاؤں کے بدلے میں نوازوں گا۔ مطلب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ہمیں تصور دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ حالانکہ مانگنے میں فائدہ کس کا ہے؟ بندوں کا ہے، لیکن دیتے وقت بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بار بار مانگو۔ یہ نہیں کہتا صبح تو مانگا تھا اب پھر مانگ رہے ہو، پہلے 10 مانگے اب 20 مانگ رہے ہو، غضب فرماتا ہے۔ اور یہ نہیں کہتا کہ زیادہ نہیں دوں گا، آج اتنا کافی ہے، بلکہ جتنا مانگو وہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو دعا ایسی بہترین چیز ہے کہ جس کے بارے میں خود حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ دعا دراصل مسلمان کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ ہتھیار یعنی ویپن، جو ہماری سیفٹی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس لائسنس والی گن آ جائے، وہ کتنا دھڑلے سے گھومے گا، جو ایسے ڈیفالٹڈ ایریاز ہو وہاں پر بھی گھومے گا کہ میری ہتھیار ہے میرے پاس۔ تو دعا بھی ایسا ہی مومن کی سیفٹی اور شیلڈ گارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دعا سے عاجز نہ ہو، کہ دعا کے ساتھ کسی کو ہلاکت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک تو ہے تقدیر میں ہلاکت لکھی ہوگی، جو تقدیر مبرم ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوگی، لیکن اگر معلق میں یا ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے مانگا یا اگر دعا کی حفاظت کی والدہ نے تو میں حفاظت دے دوں گا، تو دعا سے بھی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو دعا ایسا بہترین خزانہ، ایسا انمول چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ مانگنے والی ذات ہو، مانگنے والی ادائیں ہوں، مانگنے والے ادب و شروط ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ باہیں کھول کر کہتی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دعا ایک عبادت ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، جب عبادت بندہ کرتا ہے تو عابدوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت کا، دعا کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یوں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کیا کی، نماز کے بعد دعا کر لی اور ہم کھڑے ہو گئے، تلاوت قرآن کے بعد ہم نے 2-3 دعائیں مانگی ہم کھڑے ہو گئے۔ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں تو گویا کہ عبادت کے بعد عبادت کر رہے ہیں، تو اسی لیے دعا کو بہت گرانٹیڈلی نہیں لینا چاہیے۔ کافی لوگ عبادتیں کر لیتے ہیں، حالانکہ فرائض کے بعد، اسی طرح سے آگے اس کا ذکر آئے گا کہ تلاوت قرآن کے بعد دعا کرنا قبولیت کی علامت ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہیں تب کی گئی دعائیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جلدی نماز پڑھ لی کھڑے ہو گئے، یہ کام کرنا بعد میں دعا کر لیں گے، تو گویا کہ یہ ہماری ٹکٹ ہوتی ہے، ہم نے پوری محنت کی، اب ہمیں نتیجہ ملنے والا تھا جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے دعا ایک عبادت ہے، اسے عبادت کے طور پر ادا کیا جائے تو بندہ عابدوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی کانشیس ہو کے مانگنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ کہ جب انسان مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو ظاہر ہے ایسے دھڑلے سے تو نہیں مانگے گا نا، وہ عاجز ہو جائے گا، تھوڑا سا جھک جائے گا کہ مجھے دے دو۔ یہ چیز اس کو تکبر سے پاک کر دے گی، اس کے اندر عاجزی آ جائے گی، اور جب ہم مانگیں گے کہ اللہ مجھے دے دے، تو ہی تو دینے والا ہے، وہ ذات جس نے مجھے سانسوں تک کی ڈوریاں دے دی، اس سے بڑھ کر نوازنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے وجود کا حصہ اس کے ہونے کی دلالت ہے۔ تو پھر اس سے اللہ کی کمال قدرت کا اعتراف ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو انسان ذلت پر پیش کر دیتا ہے کہ آئندہ کبھی تکبر نہ آنے پائے۔ اسی طرح سے اگر ہم سابقہ شریعتوں کو دیکھیں تو بڑے بڑے انبیاء کرام گزرے، اولیاء اعظام گزرے، صحابہ کرام گزرے، کسی نے بھی خود سے نہیں مانگا، اپنے آپ سے مانگنے کا نہیں کہا، بلکہ سب نے کیا کیا، اللہ سے رجوع بجا لائے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ایک آل راؤنڈر عبادت کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اگر ہم مطالعے سے دیکھیں تو بارش کے لیے آپ نے دعا فرمائی، قحط سالی سے دوری کے لیے آپ نے دعا فرمائی، کسی کو اولاد نہ ملی تو آپ نے دعا فرمائی، کسی کو بیماری ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی۔ الغرض یہ ہر شے کا ایک مختصر سا وظیفہ ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے اسی دعا کی نسبت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے در کے آگے مانگنے والا رکھے اور اوروں کے در سے غنی رکھے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔